اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا۔ آئیے قرآن سمجھیں آسانی سے۔ آج اس کے باقاعدہ 5ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم پہلے 4 پڑھائے گئے اسباق کا مختصر سا خلاصہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا سبق ہم نے قرآن مجید میں آنے والے 78,000 الفاظ کی اقسام پڑھی تھیں، اور ان قرآن مجید کے 78,000 الفاظ کی 3 ہی قسمیں ہیں: اسم، کسی کا نام یا نام کی صفت، فعل، ایسا لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، تیسرا حرف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا سبق تھا۔ دوسرے سبق میں ہم نے اسماء موصول یا 5 علامتیں پڑھی تھیں جو لفظ جو کا ترجمہ کرتی ہیں: الذی، الذین، اللاتی، اللاتی اور اللہ۔ ان سب کا ترجمہ ہوتا ہے جو۔ تیسرا سبق ہم نے مزید 6 علامتیں پڑھی تھیں جو اس میں اشارہ ہیں، یہ اور وہ کا ترجمہ کرنے والی 6 علامتیں۔ یہ کا ترجمہ ھذا، ھذہ، ھؤلاء۔ وہ کا ترجمہ کرنے والی 3 علامتیں ذالک، تلک، اولئک۔ اور چوتھے سبق میں ہم نے 12 علامتیں پڑھی تھیں۔ قرآن مجید میں 11,000 سے زیادہ دفعہ یہ علامات آئی ہیں۔ کون سی 12 علامتیں؟ ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔ ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا۔ اس کی مثالیں بھی ہم نے پڑھی تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ تثنیہ اور جمع کی علامات پڑھیں گے۔ تثنیہ کا معنی ہوتا ہے 2۔ باقی زبانوں میں صرف واحد اور جمع ہوتا ہے۔ عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں واحد کے لیے الگ، تثنیہ 2 کے لیے الگ علامت اور جمع کے لیے الگ علامت ہے۔ اب ہم تثنیہ کی علامت دیکھیں گے اور جمع کی علامات دیکھیں گے۔ یہ ہمارا سبق کسی نہ کسی حد تک پچھلے پڑھائے گئے اسباق کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ 2 چیزیں ہماری رہ گئی تھیں، تو اس کو ہم اس سبق میں کور کریں گے۔ تثنیہ کی علامت 2 ہے، الف یا الف اور نون۔ جیسے ہم نے پڑھا دوسرے سبق میں الذی، وہ، یا الذی جو، الذی وہ جو۔ تو جب ہم 2 کی بات کریں گے تو پھر ہم کہیں گے اللہ زانے، یہ علامت آ جائے گی۔ اللہ تی جو اور اللہ تعالی جو، 2 کے لیے۔ ھذا یہ، ھذان یہ 2۔ ہوا وہ، ہما وہ 2۔ یہاں پہ الف کی علامت آ گئی، ان تینوں میں الف نون کی علامت آئی۔ انت تو، انت تو 1، انتما تم 2۔ تو یہاں پہ آخر میں الف کی علامت آ گئی، تو یہ کیا ہوئی؟ تثنیہ کی علامات ہوئی 2، الف اور الف نون۔ کبھی الف آتا ہے، کبھی الف اور نون آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جمع کی علامتوں کی طرف۔ جمع مؤنث کے لیے اور علامات ہیں، جمع مذکر کے لیے اور علامات ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی علامات ہیں، لیکن قرآن مجید میں زیادہ تر یہ استعمال ہوئی ہیں، اس لیے ہم اسی پہ اکتفا کریں گے۔ جمع مؤنث کی علامات: نون مشدد،
اور الف تے. نون مشدد اور الف تے یہ جمع مؤنث کی علامت ہے. قرآن مجید میں نون مشدد اور الف تے یہ جمع مؤنث کی علامت ہے. جیسے ہم نے پڑھا ہوا، ہما، جب جمع مؤنث کے لیے ہم یہ استعمال کریں گے تو ہوگا ہننا. قرآن مجید میں بہت دفعہ آیا ہے عورتوں کے لیے، جمع عورتوں کے لیے. اسی طرح کما، ربکما تم دونوں کا رب، ربکنا تم سب عورتوں کا رب. کننا بھی قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہے. الف تا، جیسے مسلمن ایک مسلمان، مسلماتن ایک مسلمان خاتون. جب ہم نے جمع مسلمان عورتیں کہنا ہوگا تو ہم کہیں گے مسلماتن، مسلماتن، مومناتن. آخر میں کیا آئے گا؟ الف اور تا. یہ علامت ہے کہ یہ جمع کی ہے اور جمع مؤنث ہے. اب جمع مذکر کی علامت دیکھتے ہیں. جمع مذکر کی بھی دو علامتیں ہم پڑھیں گے، واو نون اور یا نون. جیسے مسلمن ایک مسلمان، مسلمون سارے مسلمان، مسلمین سارے مسلمان، دونوں طرح. اس کی علامت واو نون یا نون. جیسے مسلمون واو نون کی علامت کے ساتھ، مسلمین یا نون کی علامت کے ساتھ، اور مسلمات الف تا یہ مؤنث جمع کی علامت ہے. تو آج ہم نے سیکھا تثنیہ کی علامات اور جمع مذکر اور جمع مؤنث کی علامات. قرآن مجید میں انہی علامات کے ساتھ بہت زیادہ بار جو ہے وہ الفاظ آئیں گے. جب ہم انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے تو ہم ان علامتوں کے ذریعے سے پہچان کرتے جائیں گے کہ یہ واحد ہے، یہ جمع ہے، یہ تثنیہ ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ کس کے لیے لفظ آیا ہے. ان علامتوں کو ازبر کریں. یہ بہت بہترین کام ہے جو آپ نے شروع کیا ہے. اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا. آپ نے اس کام کو جاری و ساری رکھنا ہے. انشاءاللہ انہی علامات کے ذریعے سے اردو کے الفاظ کا سہارا لے کے ہم بہت جلد قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. اللہ 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 اللہ